نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ سورۃ البقرہ کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو بھولا سبق یاد دلایا ہے۔ وہ بھولا سبق کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو کس لیے بھیجا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو محض اپنی عبادت اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان اور جن کی تخلیق، کیونکہ یہ دو ہی مخلوق ہیں جو مکلف بنائے گئے ہیں، تکلیف میں ڈالے گئے ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے احکامات کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ باقی جو مخلوق ہیں وہ مکلف نہیں ہیں، انہیں تکلیف میں نہیں ڈالا گیا، وہ اللہ کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، لیکن جن و انس اللہ کے آگے جواب دہ ہیں۔ تو اللہ نے مقصد تخلیق جن و انس بیان فرمائی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تخلیق کیے گئے ہیں۔ اور کیوں نہ یہ اللہ کی عبادت کریں جو کہ اللہ نے ان کو عقل و شعور دیا، آزادی دی، اختیار دیا کہ چاہو تو ایماندار بندے بن کر زندگی گزارو، چاہو تو اللہ کی کافر بن جاؤ، اما شاکرم و اما کفورا۔ اور پھر انہیں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہر قسم کے میوہ جات، پھل فروٹ اور یہ جو گندم ہے، چاول ہے اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اللہ نے پیدا کی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیدا کرنے کے بعد انہیں فراموش نہیں کیا، اللہ بھولا نے فراموش نہیں کیا، بلکہ انہیں زندگی گزارنے کے تمام اسباب مہیا فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا، فرش بنا دیا تاکہ تم اطمینان سے چل سکو۔ والسماء بنا، اور آسمان تمہارے اوپر چھت کی شکل میں، اور پھر آسمان سے اللہ نے تمہارے لیے پانی نازل کیا جو تمہاری
مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، بنجر خشک زمین ہریالی ہو جاتی ہے۔ تو اس بارش سے، زمین سے تم غلہ اگاتے ہو، اناج حاصل کرتے ہو، پھل فروٹ حاصل کرتے ہو، اور اس سے جو گھاس نکلتی ہے تمہاری سواری کے جانور کھاتے ہیں اسے۔ تو اللہ نے کتنے احسانات کیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احسانات کے بدلے ایک بات کی ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، کہ سب کچھ میرا ہے، میں نے دیا ہے تمہیں، تم پر میرا احسان ہے، کسی اور کا نہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، بس تم اللہ کے ند، اس کے ہمسر، اس کے شریک نہ بنانا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک ہے نہیں۔ تو دیکھیں، ایک سب کچھ دے دیا، ایک بات کا اللہ نے ان کے سامنے مطالبہ کیا کہ میرا ند اور ہمسر نہ بنانا۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو انسان کیسا ناشکرا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان، کیسا ناشکرا ہے کہ انسان نے اسی مسئلے میں، اللہ کی بندگی کے مسئلے میں، توحید کے مسئلے میں ہمیشہ گڑبڑ کی ہے، ڈنڈی ماری ہے۔ یہ ہمیشہ اگر انہوں نے شیطان سے دھوکہ کھایا ہے تو خاص طور پہ اس مسئلے میں جو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ بربک الکریم، تو اپنے رب کے معاملے میں دھوکہ کھا گیا۔ یعنی انسان نے سب سے بڑا جو دھوکہ کھایا ہے رب کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں۔ کیا دھوکہ کھایا ہے کہ اس نے اللہ کے اختیارات، اس کے حقوق، اس کی صفات سے اس کی مخلوق کو متصف کر دیا۔ اللہ کے اختیارات میں اس نے مخلوق کو شریک کر دیا۔ سب سے بڑا دھوکہ اس نے یہ کھایا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ رب کریم کے معاملے میں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اس رب کے معاملے میں تو دھوکہ کھا گیا جس نے تجھے تخلیق کیا، تیرا جوڑ درست کیا، ایک اعتدال میں پیدا کیا۔ انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق الانسان فی احسن تقویم، بہترین طریقے سے پیدا کیا انسان کو۔ لیکن انسانوں کی اکثریت نے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اس کی ذات و صفات میں اس کی مخلوق کو شریک کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے ند، اس کے ہمسر، اس کی برابری کے ند کہتے ہیں ہمسری کرنے والے، اس کی برابری کے۔ یحبونہم کحب اللہ، اور جب یہ اللہ کے برابر لے آتے ہیں اپنے معبودوں کو، مرے ہوئے انسانوں کو، قبر میں پڑی ہوئی لاشوں کو اللہ کے برابر لے آتے ہیں،
اللہ کے برابر لانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، پھر ان شخصیات سے، ان اپنے خود ساختہ الہوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، لیکن اور جو ایمان والے ہیں ان کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ شدید اللہ کی محبت میں ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اسی نے تو پیدا کیا ہے، وہی تو رزق دے رہا ہے، ہماری جان کا مالک وہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ انسان کے پاس کیا ہے؟ انسان تو ایک سانس کا محتاج ہے، سانس اٹک جائے، سانس کی نالی میں اگر کوئی چیز اٹک جائے اور وہ نہ نکلے تو بندے کا کام ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ دل اگر صحیح طور پہ کام نہ کرے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، فالج زدہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ انسان کی یہ اوقات ہے، یہ حیثیت ہے۔ تو انسان سب سے زیادہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور بندہ جب جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی رضا بھی چاہتا ہے، یعنی اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے جس سے یہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں محبت کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ہمدردوں سے، اس کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے، یعنی جس سے محبت کرتا ہے اس کے دوستوں سے بھی محبت کرتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے، اور جس سے محبت کرتا ہے اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے اور اپنے دشمن کو یعنی شیطان کو دوست نہ بناؤ۔ تو دیکھیں محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے دشمن کو دشمن سمجھا جاتا ہے، اس کے مخالف کو مخالف سمجھا جاتا ہے، اور اس کے دوستوں سے دوستی کی جاتی ہے۔ یہ ہے محبت کا اولین تقاضا۔ اور اللہ سے محبت کرنے والا کبھی اللہ کے دشمن سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کے ایک دل کے اندر اللہ کی بھی محبت ہو اور غیر اللہ کی بھی محبت ہو، نہیں۔ جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کا دشمن ہے اس کی محبت کسی دل میں نہیں ہو سکتی جس دل میں اللہ کی محبت ہو۔ تو دیکھیں یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے نا۔ اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ اب یہ جو بات ہے نا یہاں شیطان کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بہت وسیع ہے۔ اب شیطان چاہے شیاطین الانس ہو یا جن ہو، یعنی شیطان چاہے جن ہو یا انسان ہو، کیونکہ شیطان جنات میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو شیاطین الجن کو بھی جو اللہ کے دشمن ہیں اپنا دوست نہیں بنانا ہے، اور شیاطین الانس کو بھی
جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو دوست نہیں بنانا ہے۔ جب بندہ اس فرق کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ فرق ہے واضح، یہ حد ہے، اب اور معبود کا جو تعلق ہے، بندے کا جو اللہ سے تعلق ہے عبودیت کا، تو یہ اس کی حد ہے۔ اگر کسی کے دل میں شیطان کی، شیاطین الانس کی محبت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی شرط لگائی ہے۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کے اندر پہلے انکار کرتے ہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، رد کر دیا ان ساری شخصیات کا جنہیں الوہیت کے منصب پر فائز کیا گیا، جنہیں اللہ کی الوہیت میں شریک کیا گیا، ان ہستیوں کا انکار ہے جنہیں اللہ کی صفات سے متصف کیا گیا لا الہ کہہ کر۔ اور اسی کلمے کے یہ جز، پہلا جز لا الہ، اس کی مزید وضاحت قرآن کے اندر، اس کی مزید تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی۔ کیا ہے؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یعنی پہلے طاغوت کا کفر ہے، لا ہے، پہلے لا الہ ہے، یکفر بالطاغوت۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو اپنی الوہیت کا دعویٰ کرے۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں اپنا فیصلہ نافذ کرے۔ طاغوت کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر حکم بنے۔ طاغوت وہ ہے جو اللہ پر اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے، یعنی اللہ کے اوپر اپنی حاکمیت جتاتا ہے۔ طاغوت وہ ہے جو ایمان والوں کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ ایسا ہو نہیں سکتا نا۔ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، لیکن اگر وہ باپ کے دشمن سے بھی ایسی محبت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ سے محبت نہیں کرتا۔ باپ تو یہ کہے گا نا کہ تم میرے دشمن کے ساتھ، تیرے اتنے ایسے تعلقات ہیں اور ایسا محبت ہے۔ یہ غیر فطری بات ہے۔ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہا اللہ نے؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اب اس کے اندر سارے وہ آگے جنہیں اللہ کی الوہیت میں شریک کیا گیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک بات کرتا ہے، کوئی رعایت نہیں کرتا۔ قرآن میں ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ قرآن کا انداز دیکھیں کہ بلا شبہ تم وما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم نے معبود بنایا ہے، الہ بنایا ہے، اللہ کی صفات میں شریک کیا ہے، اس کے حقوق و اختیارات میں شریک کیا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ، فرمایا حسب جہنم، تمہارے یہ معبود، تمہارے یہ من گھڑت، تمہارے یہ گھرند معبود الہ، تمہارے مشکل کشا اولیاء اللہ، داتا دستگیر، حسب جہنم انتم لہا واردون، یہ تم سب جہنم کا ایندھن بنو گے۔
اور تم اس میں داخل ہو کے رہو گے۔ دیکھیں قرآن دو ٹوک بات کرتا ہے۔ اگر معاملہ ایمان و کفر کا آ جائے تو قرآن دو ٹوک انداز میں کہتا ہے، اے نبی کہہ دو قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دو کہ اے کافرو، خطاب کیا جا رہا ہے، مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، کہہ دو اے کافرو لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ یونس میں آتا ہے کہ کہہ دو ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، بلکہ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں، اس رب کی جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہیں مارتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے موت دے گا، میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں قرآن جو ہے نا، یہ دو چار کی طرح عقیدے کے مسئلے میں جب اللہ کی الوہیت کا معاملہ آتا ہے، اللہ کی الوہیت کا، ربوبیت کا جب مسئلہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو ٹوک انداز میں، کوئی لگی لپی نہیں، کوئی ایسے الفاظ نہیں جو زو معنی ہو۔ جہاں ایمان و عقیدے کا مسئلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کھل کے بات کرتا ہے واضح انداز میں اور آسان الفاظ میں کہ بندہ پڑھے اور سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے شرط لگا دی، کیا لگا دی؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، تمہارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں، لاکھ دعوے کرتے رہو، جب تک تم شیطان اور ان کے چیلوں کا انکار نہ کرو، کفر نہ کرو۔ والفاظ دیگر، آئمۃ الکفر کا کفر نہ کرو، آئمۃ الکفر کا کفر نہ کرو، اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اب وہ تمہارا آئمۃ الکفر جس حیثیت میں بھی ہو اور جتنی بڑی حیثیت میں ہوگا اتنا ہی شدت کے ساتھ اس کا انکار کیا جائے گا۔ یعنی طاغوت گمراہ کرنے والا، اپنی الوہیت کا دعویٰ کرنے والا، لوگوں کو کفر کی طرف بلانے والا، وہ شخصیت جتنی بڑی ہوگی اس کا انکار بھی اتنی شدت کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہ شرط لگا دیے فَمَن یکفر بِالطَّاغُوتِ وَیُؤْمِن بِاللَّہ۔ تو دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا، اور پھر اس نے حکم بھی دے دیا۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز جو اللہ نے قرآن میں کفار و مشرکین کے خلاف استعمال کیا۔ اب کفار و مشرکین کو مسئلہ کیا تھا؟ بھائی انہیں یہ بات ماننے میں کیا مسئلہ تھا کہ ایک نبی اپنے وقت کا سب سے بہترین انسان، سب سے اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، جس کے اچھے کردار کے معترف اس کی اپنی قوم کے لوگ بھی تھے، پھر جب اس نے اللہ کی طرف بلایا، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، پھر مسئلہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر دور میں لوگوں کو اگر کسی چیز نے ایمان کی طرف آنے سے روکا ہے تو وہ ہے باپ دادا کا دین، باپ دادا کا طریقہ۔ اب قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا،
کہ ایک قوم کے لوگوں اکیلے اللہ پر ایمان لیا ہو، تو قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا یا ہود، کہنے لگے کہ اے ہود، ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہنے لگے اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی نشانی، کوئی معجزہ تو لے کر نہیں آیا، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے آج یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ کچھ بھی کر لو، ہم عبد القادر جیلانی ہمارا غوث الاعظم ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے، علی حجویری ہمارا داتا ہے، اولادیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہی جواب، ایسا ہی جواب ہود علیہ السلام کو قوم عاد نے دیا کہ ہم اپنے معبودوں کو ترک کرنے والے نہیں، چھوڑنے والے نہیں، عن قولک، تیرے کہنے سے، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو قرآن کیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ہود علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال انی اشہد اللہ واشہدوا، ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء مما تشرکون، میں یہ جو تمہارے شریک ہیں، تمہارے دادا دستگیر غوث، یہ جو تم نے اللہ کے شریک بنائے ہیں، انی بریء مما تشرکون، میں ان سے بیزار ہوں، برات کا اعلان کرتا ہوں۔ لفظ برات، بیزاری، نفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ جیسے یہ اہل تشیع حضرات جو ہیں یہ تبرہ کرتے ہیں نا، سنا ہوگا نا آپ نے، یہ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ تبرہ کا مطلب ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ آج کل یہی سیزن چل رہا ہے۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے کہ جب نبی نے توحید کی دعوت دی تو قوم نے کیا کہا؟ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، کہنے لگے کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، اور وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ یعنی وہ اپنے باپ دادا کے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ جب حود علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے، اس کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طور طریقوں کو بدل نہیں سکتے، چھوڑ نہیں سکتے۔ جھگڑا اس بات پہ تھا، آج بھی ہے، آج بھی جھگڑا اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ تم جو توحید کی بات کرتے ہو تو توحید کی دعوت دو لیکن ہمارے بڑوں کو کچھ نہ کہو۔ یہی اعتراض بریلیوں کی طرف سے ہوتا ہے، دیوبندیوں کی طرف سے، اہل حدیثوں کی طرف سے۔ یہی اعتراض یہودیوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، عیسائیوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ یہی اعتراض جب آپ توحید کی دعوت دیں تو ہندو بھی یہی اعتراض کرتا ہے کہ ہم باپ دادا کو کیسے چھوڑ دیں۔ یعنی یہ ایک کامن گمراہی ہے تمام اقوام میں، چاہے دیوبندی ہوں، آج کے بریلوی اہل حدیث ہوں یا اس دور کے۔
کامن برائی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے مقابلے میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ابو جہل کا مسئلہ کیا تھا؟ ابو جہل اتنا ناراض ہوا، اتنا غصہ ہوا، اور اس قدر اس کو نفرت تھی اسلام سے کہ اس کے لیے واقعہ آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں اس کے غلاف پکڑ کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اے اللہ یہ محمد بن عبداللہ جو دین ہمارے پاس لے کے آئے ہیں، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، تیری طرف سے من عندک، تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، لیکن مانیں گے نہیں۔ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، لے آ ہم پر دردناک عذاب، ہمیں مار ڈال۔ جیسے قرآن بتاتا ہے نا کہ قوم عاد کو اللہ نے مارا اور ایسا عذاب آیا کہ 7 راتیں 8 دن سرد ہوا اللہ نے بھیجی، اور ایسی ہوا تھی جس نے قوم عاد کا برباد کر دیا، ہر چیز کو برباد کرتی تھی۔ ایسے حال قوم سمود کا ہوا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ دین جو محمد بن عبداللہ ہمارے پاس لے کے آئے ہیں، اگر یہ حق ہے تیری طرف سے ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، یعنی جیسے قوم لوط پر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، ایسے پتھر کی بارش برسا دے۔ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور لیا ہم پر دردناک عذاب، لیکن ماننے والے نہیں ہیں، ہم چھوڑیں گے نہیں اپنے باپ دادا کو۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے واقعات آتے ہیں۔ ابو جہل کا واقعہ، یہ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، بادشاہ نے قیصر روم نے اپنے دربار میں بلا لیا کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا خط آیا، دعوت دی اللہ کے نبی نے کس کو؟ قیصر روم کو، کہ تو ایمان لیا۔ تو اس نے بلوایا شام کے اندر جو لوگ مکے سے آئے ہوئے تھے، ابو سفیان ان دنوں وہیں گئے ہوئے تھے، بلوا لیا۔ تو ہرقل بادشاہ ہرقل، اس نے ابو سفیان سے کہا فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ، یہ محمد بن عبداللہ جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کے اکیلے الہ ہونے پر، تو وہ کہتا ہے میں تم سے سوال کرتا ہوں فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ، محمد بن عبداللہ تمہاری قوم کے آدمی ہیں، تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں، کس بات کی طرف بلاتے ہیں؟ قال ابو سفیان، ابو سفیان نے کہا، یہ ابو سفیان یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اور انہی کے بیٹے ہیں معاویہ، اور ابو سفیان کے پوتے ہیں یزید بن معاویہ۔ آج کل اس کا بڑا چرچا چل رہا ہے نا۔ تو ابو سفیان نے کہا یامرنا، محمد بن عبداللہ یہ ہماری قوم کے آدمی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، ہاشمی قبیلے سے تعلق ہے، یامرنا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں ان نعبد اللہ وحدہ، کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، لا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اچھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے آتا ہے وینہانا، اور ہمیں روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، اما کانا یعبد آباءنا، کہ جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے آئے ہیں اس سے ہمیں روکتے ہیں،
آج مسئلہ کیا ہے؟ وہی مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ پھر جھگڑا کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی بات توحید کے ہم مانتے ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ ہم اپنے بڑوں کے خلاف ہو جائیں، اپنے بڑوں سے الگ ہو جائیں۔ آپ ہمیں منع کرتے ہو کہ اپنے بڑوں سے الگ ہو جاؤ، تمہارے بڑوں نے گمراہی اختیار کی۔ جیسے ہم آج کہتے ہیں کہ تمہارے یہ اسلاف جنہیں تم سلفی کہتے ہو، سلفی کہلواتے ہو، کون کہلاتے ہیں؟ یہ اہل حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم سلف کی پیروی کرتے ہیں۔ تمہارے اسلاف تو یہ عقیدہ رکھتے تھے، کیا عقیدہ؟ فَتُعَادُ رُوحَهُ فِي جَسْدِهِ، کہ مرنے والے کی روح قبر میں اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ جب ان سے کہتے ہیں یہ کتاب اللہ کا انکار ہے، یہ حدیث جو تم بیان کرتے ہو یہ شیعہ، اس میں شیعہ راوی ہے۔ آپ یقین کریں سب سے زیادہ اسلام کو نقصان شیعت نے پہنچایا ہے، اور شیعت کا اتنا غلبہ ہے کہ حدیث کی کتابیں شیعہ راویوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر حدیث کی کتابوں سے شیعہ راوی کو نکال دیا جائے تو 70% روایتیں بیکار ختم ہو جاتی ہیں، فرمایا ختم۔ امام حاکم سے کسی نے پوچھا مسلم کے متعلق اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی شیعت سے تو کوئی حدیث کی کتاب محفوظ نہیں، اور مسلم جو ہے وہ تو شیعت سے بھری ہوئی ہے، اندازہ لگائیں۔ تو مجھے بتائیں ایک شیعہ راوی، ہم یہ کہتے ہیں کہ شیعہ راوی اگر وہ سچا ہے، صحیح ہے، تو ہم اس کی بات مانیں گے، لیکن کتاب اللہ کے خلاف نہیں، سنت رسول اللہ کے خلاف نہیں مانیں گے۔ دین کے اہم معاملے میں ہم شیعہ کو نہیں مانتے، حلت و حرمت میں شیعت کی روایت نہیں لیں گے، اس کے علاوہ کوئی روایت ہم مانیں گے۔ ہمیں تو اللہ کے نبی کا طریقہ چاہیے نا، سنت چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، اتباع کرو، لیکن اگر کوئی شیعہ اگر کتاب اللہ کی تکذیب کرے گا ہم اس کو رد کر دیں گے، نہیں مانیں گے۔ یہاں یہی ہو رہا ہے، روح لوٹائی جانے والی روایت زادان شیعہ کے ذریعے سے آئی ہے۔ اب مجھے بتائیے پورا اسلام شیعہ کے ہاتھ میں دے دیا، پورے قرآن کا انکار، سنت کا انکار، کتنی حدیثوں کا انکار ہو گیا۔ تو اب دیکھیں شیعت کے عقائد اسلام میں داخل کر دیے گئے۔ ہم دیکھیں اصول میں اور خاص معاملات کے اندر شیعہ کی روایت کبھی نہیں لیں گے۔ ہاں اس کے علاوہ ہے تو ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے اصل میں۔ اور پھر یہاں تک کہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ جب حنفی، شافعی، حنبلی ان کے جو مکتبے تھے ان کے اندر شیعہ گھس گئے اور تقیہ کر کے ان کے مدرسے میں تعلیم بھی حاصل کرتے رہے، تعلیم بھی دیتے رہے۔ تو وہ ایک شیعہ بتاتا ہے، علامہ شوستری کہتے ہیں، وہ مجالس المومنین میں کہتا ہے کہ ہم تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے یہاں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی صورتحال میں ہم کیسے کتاب اللہ اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ کے شیعہ کے اوپر ایمان لے آئیں، شیعہ کی بات مان لیں۔ آپ دیکھیں پورا دین جو ہے نا یہ قبر پرستی کا شیعت کے اوپر چل رہا ہے۔ تو ابھی ہمارا یہ وتق اللہ آیا رسالہ جس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ شیعہ تھے، یہ پورا کربلائی دین جو ہے یہ شیعت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کیا رشتہ ہے یزید کا، ابو سفیان والد ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے، معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کے والد ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور بیوی ہیں۔ اس رشتے سے یزید کی پھوپھی ہوئی، کون؟ ام حبیبہ، اور اللہ کے نبی ان کے پھوپھا ہوئے۔
اور نبی کے قریبی رشتہ دار جعفر طیار رضی اللہ عنہ، ان کے صاحبزادے عبداللہ بن جعفر، یہ یزید کے سسر ہیں۔ کون ہے؟ سسر ہیں یزید کے۔ اور ان کی بیوی ہے زینب رضی اللہ عنہ، جو یزید کے ساتھ لگتی ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ ہے حقیقی سچی تاریخ اسلام۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ شیعوں کی باتوں میں آ کر آج پوری سنیت جو ہے وہ شیعت میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ اب مجھے اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح سے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں اور ان پر بہتان لگاتے ہیں۔ کہتے ہیں واقعہ حضرہ کے موقع پر واقعہ یہ ہے کہ مسجد نبوی پر کچھ باغی تھے جنہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، خانہ کعبہ پر کچھ لوگوں نے قبضہ کیا تھا، تو ان کے خلاف آپریشن ہوا، خالی کروا لیا گیا۔ اسی طرح واقع حضرہ میں مسجد نبوی پر قبضہ کیا گیا تھا، باغی وہاں چھپ گئے تھے، تو وہاں کا محاصرہ ہوا، آپریشن ہوا اور خالی کرا لیا گیا تھا۔ یہ واقعہ کل۔ لیکن آپ دیکھیں شیعوں نے کتنا بڑا بہتان لگایا کہ واقع حضرہ میں یہ یزیدی تھے جنہوں نے مدینے کی عورتوں کے ساتھ زنا کاری کی۔ مجھے بتائیں مدینے کی عورتیں کس کی بہن بیٹیاں ہیں؟ صحابہ کرام کی ہے نا۔ تو دیکھیں کیسے گالی دی جا رہی ہے ان کو۔ اچھا سنی بھی یہ مزے لے لے کے سناتے ہیں واقعہ۔ یعنی مشرک جو ہے نا اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی، بے غیرت ہوتا ہے مشرک۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، واقع حضرہ کو بالکل جیسا شیعہ کہتے ہیں ویسا بیان کرتے ہیں کہ یزیدیوں نے مدینے میں عورتوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں کسی عورت کو نہیں چھوڑا، عورتیں حاملہ ہو گئیں۔ مجھے بتائیں کس کی بہن بیٹیاں ہیں وہ مدینے میں رہنے والی؟ کتنے بڑے بہتان۔ لیکن یہ ہمارے سنی یہ سارے بے غیرت بنے ہوئے، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین اختیار کرنے کی توفیق دے کہ دیکھیں دین جو ہے وہ قرآن و سنت کا نام ہے، باقی اس کے اندر کوئی شیعت رافضیت اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ یہ رافضی شیعہ یہ تو بات کی پیداوار ہے نا۔ او بھائی دین تو اللہ نے نبی پر صحابہ میں مکمل کر دیا تھا، جب شیعوں کا وجود بھی نہیں تھا دین تو اس پر مکمل ہو گیا۔ وہی دین خالص ہے، وہی دین خالص ہے جو صحابہ کا تھا۔ آگے تابعین کا دین لے لیں، تبع تابعین کا دین لے لیں۔ اللہ کے نبی نے کہا 3 ادوار سب سے بہترین ہے، ایک میرا زمانہ صحابہ کا، پھر اس سے ملا ہوا تابعین کا، پھر اس سے ملا ہوا تبع تابعین کا، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہو جائے گا، خرابی پھیل جائے گی۔ یہ جو 3 ادوار ہے نا ان میں دین اسلام آپ کو خالص مل جائے گا۔ لیکن سب سے خالص دین جو ہے وہ صحابہ کرام کے دور، اس سے بہتر دور کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تبارک تو ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، ہم قرآن و سنت اور صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ ہمارا منہج جو ہے صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔